آپ لوگ قبرستانوں پہ جاتے ہو، جب کسی کی میت پر تدفین کی بارشیں ہوتی ہیں، مٹی دینے کا وقت آتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مطلب اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اور پھر اسی مٹی میں ڈالے جا رہے ہو، پھر اٹھائے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کہتا ہے کل مانے ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ٹیسٹ لینا ہی پڑے گا آپ کو، کوئی بچ نہیں سکتا۔ صوفیہ کہتے ہیں وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا ہے، اب جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں عجیب بات ہے، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جملہ سنیے گا، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا۔ بولے پھر کس کو جانا جائے گا؟ کہا جو اللہ کو جانے گا اسی کو جانا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، نوٹوں پہ تصویریں رہیں، دہلی چلے جاؤ تو یہ فلاں بادشاہ کے نام کا مینار ہے، آگرہ چلے جاؤ تو فلاں کے نام سے یہ محل ہے، آپ دبئی چلے جاؤ تو یہ برج خلیفہ نظر آتا ہے، چائنا چلے جاؤ تو یہ چائنا کی سب سے اونچی دیوار نظر آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایفل ٹاور نظر آتا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ بنانے والے کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے، 300 400 سال کے اندر ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں، لیکن اجمیر جا کے دیکھو تو غریب نواز کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے۔ کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی، کسی کو یہ نہیں خبر کہ ان کے ابو کا نام کیا تھا، ان کی امی جان کا نام کیا تھا، ان کے بیٹوں کا نام کیا تھا، ان کی شہزادی مخدومہ کا نام کیا تھا۔ وجہ کسی کو ان کے بارے میں خبر نہیں، کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے۔ اپنے بارے میں ہے کہ ہمارے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں، جن کی اسناد سرٹیفکیٹ موجود ہے، ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ مٹا دیا آج بھی اس کی گنبد و مینار چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا غریب نواز کے روضے شریفہ کے قریب، کہتا ہے کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو؟ ابیض مانے سفید ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا جو گنبد شریف ہے کس کلر کا ہے؟ بولے بھائی سفید ہے۔ کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو؟ اولیاء جس کے یہاں بہرے سلام آتے ہیں۔ تو پیچھے سے ایک صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہرے سلام۔ کیا بات ہے، سوچیں، یہ ماتھے پر ہیرے کی کنی سجانے والے، کوہ نور ہیرے سے اپنے تاج کو جگمگانے والوں کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں، لیکن دیوا شریف چلے جائیں تو محبتوں کے امام وارث پاک کا روضہ آج بھی چمکتا ہے۔ مخدوم سمنا کی چوکھٹ کی چوچا شریف میں آج بھی چمکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ آپ جا کے دیکھیں، مارہ شریف میں آج بھی مسکراتا ہے۔ سرکار بایزید بستامی کے لاڈلے مدار اعظم کی چوکھٹ مکن پور شریف میں آج بھی مسکراتی ہے۔ خانقاہ منعمیہ کے عظیم شیخ خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کا دربار گوہر بار آج بھی مسکراتا ہے۔ سنڈیلہ شریف کے سرکاروں کا روضہ مبارکہ آج بھی مسکراتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معلوم ہے یہ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی تکلیف دہ منظر نامے کا نام ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ لوگ مرتے کہیں ہیں دفن کہیں ہوتے ہیں، عجیب بات ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس پر ریکارڈنگ ہو جائے گی، 2-4 لوگ کبھی سنیں گے۔ آج میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ملاحظہ فرمائیں۔ جب میاں اور بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو باپ کی پشت میں بیٹے کا وجود ایک پانی کے نطفے کی صورت میں رہتا ہے۔ اشارے کی بات، باپ کی پیٹھ میں ایک پانی کے قطرے کے برابر ایک نطفہ رہتا ہے، قطرہ رہتا ہے، جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے شکم میں وہ پانی کا قطرہ آ جاتا ہے۔ وہ نطفہ اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں تشریف لاتا ہے،
اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور محمدی رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں تشریف لایا۔ جو سمجھا ہے وہ ذرا پیار سے بولے۔ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ اسے اوپن کرنا مناسب نہیں ہے، آپ اشارے کی زبان سمجھے۔ جب یہ پانی کا قطرہ باپ کی پشت سے، پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس پانی کے قطرے کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، فرشتے اس پانی کے قطرے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس قطرے کو لے کر کے اللہ کے حضور جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا اس پانی کے قطرے کو رکھنا ہے کہ اسے برباد کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میرا فیصلہ ہے کہ یہ میرا بندہ بنے گا، اسے رکھنا ہے۔ تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ سے دوسرا سوال کرتے ہیں، میرے مولا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ سن دیکھ نسیم بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قبر کہاں پر بنے گی؟ تو اللہ کہتا ہے اس کی قبر مجھل گاؤں کے فلاں قبرستان میں بنے گی۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے پانی کا وہ قطرہ لے کر کے مجھل گاؤں آتے ہیں، یہاں کی قبرستان سے مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اسے ویسے ہی گوندتے ہیں جیسے ہماری ماں بہنیں آٹا گوندتی ہیں۔ اس پانی کے قطرے کو خمیر بناتے ہیں، خمیر بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر اسے ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر 3-4 مہینے کے بعد اللہ اپنے بندوں کے وجود کو ایک حیت عطا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے اسی خمیر کی سروسنگ ہوتی ہے، پھر پاکیزہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں بنتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، پھر آنکھیں ترتیب پاتی ہیں، دل، گردہ، اتڑی، پچونی، کہاں پر؟ یہ سارا کارخانہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں جس ماں کے پیٹ میں 8 mm کی پتھری سے ماں کو درد ہو تو پورا خاندان روئے، اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 5 مہینے تک زندہ رہتا ہے، ماں مسکراتی رہتی ہے۔ کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ جب 10 mm کی پتھری سے ماں روتی ہے تو 2 کلو کے بچے سے تو ماں کو مر جانا چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے آپ نے قیام کیا ہے، کتنی مبارک وہ ذات ہوگی جس نے ہمیں پالا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات دل پہ لگے تو سبحان اللہ کہیے، فرماتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے۔ علماء کرام ممبر شریف پر آ جائیں، سادات کرام بھی ممبر شریف پر آئیں، زمین پر کوئی بھی ہو، سید زادے کو کسی نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور علماء کرام کو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، نعرہ حیدری، بولے بولے نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث، بولے بھائی نعرہ غوثیہ، یا غوث، نعرے لگاتے۔ اب میری باتوں پہ نہیں، بس آپ استقبال میں لگائیں۔ سنیں اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ بولیں نہ چیخیں، بس بیٹھے رہیں، میں آپ کے گھر کا ہوں اور آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی میرے قبر میں کام آئے گی، میں اسی لیے آتا ہوں اور اپنوں سے مل کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے میں آیا ہوں، رات میں نیپال کے بارڈر پہ تھا اور کل میں فتح پور کانپور کے بیچ میں تھا، کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں، لیکن خدا کی قسم بتاؤں جب اپنوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دے۔ جو درود پڑھا ہے اسے فلسطینیوں کو نظر فرما دے۔ آپ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 6 مہینے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کھایا کیا پیا؟ ایک سوال اور اس سوال کا جواب۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں اگر دل کہے تو کہنا سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی بولے گا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن پروردگار عالم ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے۔ ہائے ہائے، صحیح ہے؟ اگر ہم کو ہماری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو ہم خون کا لوتھڑا بن کے بہ گئے ہوتے، لیکن اس ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں اللہ نے ہمیں ہمارے حساب سے دیا۔ ذرا کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ۔ بہت 2 باتیں سمجھ گئے۔ پانی کا وہ قطرہ فرشتے جا کر پوچھتے ہیں میرے مولا اسے رکھنا ہے کہ برباد کرنا؟ اللہ کہتا رکھنا۔
تو اسے کہاں کی قبرستان میں دفن کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے مجھل گاؤں کی قبرستان میں۔ تو فرشتے وہاں کی مٹی لے کر کے اسے گوندتے ہیں۔ اگر گوندنا سمجھ میں نہ آئے تو خمیر سمجھ لیں، یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہندی کا ایک لفظ ہے سانتے ہیں، ہاں ملاتے ہیں اور پھر ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ 2.5 کلو کا 2 کلو کا بچہ چمکتا مسکراتا ہوا 9 مہینے 10 مہینے کے بعد، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، مصور حقیقی کی تصویر بن کر کے، خالق کائنات کا ایک بندے نور بن کر کے، اس فائل حقیقی کا ایک بندہ بن کر کے، معلوم ہے کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ زمین پر آتا ہے۔ ایک بیٹے کی پیدائش میں ماں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کل سے اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روئے گا۔ معلوم ہے ایک بیٹے کی پیدائش کے موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو سائنس کہتی ہے ان 70 مردوں کو موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش میں، ایک بیٹی کی پیدائش میں، یہ میری ماں بہنوں کو جو درد اور کرب اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے ناز نخرے بھی اتنے بڑھ گئے، ہم نے اپنی ماں کی غریبی کا مذاق اڑایا، شہروں میں گئے تو ماں کو بھول گئے۔ پتہ نہیں بیٹوں کو کہ ماں اس زمین کو دیکھتی ہے تو اطراف کے لوگ کہتے ہیں یہاں کیا دیکھتی ہیں چچی؟ تو ماں رو کے کہتی ہے میرا بیٹا آخری موقع پر یہیں پہ کھڑے ہو کے مجھ سے ملاقات کر کے گیا۔ ماں کو تو وہ جگہ بھی یاد ہے۔ ماں تمہارے کپڑوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو وہ سنبھال کر کے رکھتی ہے۔ یہ میرے بیٹے کی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر کے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ سنیں آپ، میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس باب عائشہ پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے ہیں میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسولوں کا امام کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا نہیں، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ صدیق و عمر، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حذیفہ یمانی، عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، جناب زید، جناب خیسمہ اور جناب حنظلہ جیسے دگگج صحابہ حضور کے پیچھے صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ میرے آقا فرماتے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو آقا فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ افسوس ہوتا ہے جو اپنی ماؤں کو گھور کر کے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی کے استاذ کو بلایا تھا ترکی کے ایک بڑے بادشاہ نے اپنے محل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے، قاری صاحب اپنے محل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے وہ آئے تو بولے آپ آ گئے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ایک کام کریں۔ بولے کیا؟ بولے میرے گھر میں آپ کھڑے ہو کے دعا کر دیں۔ علامہ روم نے کیا کہا؟ اللہ اس گھر کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو حادثے سے محفوظ رکھے۔ دعا مانگی اور پھر بولے اے بادشاہ وقت میں نے دعا تو کر دی ہے لیکن اس گھر کو بددعاؤں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کی بددعا کبھی نہ لینا، کسی غریب کی بددعا کبھی نہ لینا، ورنہ میری دعا بھی ان کی بددعا کو روک نہ پائے گی۔ ان کی بددعا میں اتنا اثر ہوتا ہے، ان کی آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ تیرے محل کی دیواریں گر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ماں ماں ہوتی ہے، دعا کریں، ماؤں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میرا ٹاپک نہیں، تھوڑی سی بات دوسرے موضوع پر ہے، میں کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد ہے، سنیں۔ جب وہ زمین پر آتا ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، سبحان اللہ، ماں اپنا خون پلا کے اسے جوان کرتی ہے اور بیٹا بڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی ماں کی بھی خدمت کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بچے کا انتقال ہوتا ہے
بچہ انتقال کر گیا. اب سنیں انتقال وہ لنڈن میں کرے کہ یو کے میں کہ بروسیلنا میں کرے کہ آذربائیجان میں کہ ازبکستان میں کہ کوسوو میں کہ وہ چائنا میں کہ وہ چیچینیا میں کہ یوگوسلاویا میں کہ نبہان میں فلسطین میں، وہ کہیں بھی انتقال کرے اس کو آنا ہی پڑے گا مجھل گاؤں کی قبرستان میں، جہاں کے خمیر سے اس کی نشو نما ہوئی ہے، جہاں کی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہے، اسے اسی قبرستان میں آنا ہی پڑے گا، چاہے 6 مہینے کے بعد اس کی لاش آئے، چاہے 1 سال کے بعد. بے شک. سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سمجھ گئے اس بات کو. اب اس کو رکھیں ذہن پر، آپ رکھیں ذہن پر کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سمجھ گئے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں مرنے کی دعا مانگو، مرنے کی دعا مانگو. اگر دل سے یہ دعا مانگو گے تو دل سے وہی دعا مانگے گا جس کا خمیر مدینے کی مٹی سے بنا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے ایک بات میں آپ سے چپکے سے پوچھتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ سرکار کی مزار شریف کہاں ہے؟ جلدی بولیں بھائی. مدینہ منورہ میں. سب لوگ بولے کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا کے کہاں ہے؟ حضور کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ مدینہ. پیدا ہوئے ہیں مکے میں، وہاں سے 480 کلومیٹر کا ڈسٹینس اس وقت کا تھا. اور حضور کی جو مزار شریفہ ہے وہ کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ جبل احد کے پاس ہے، مسجد رسول کے پاس ہے، مسجد غمامہ کے پاس ہے، مسجد صدیق اکبر کے پاس، مسجد علی کے پاس، مسجد بلال حبشی کے پاس، شارع سلطانیہ میں ہے، بقی کے قریب میں یہ جو پلاٹ ہے اس کے قریب ہے. کہاں پر ہے حضور کا روضہ شریفہ؟ تو آپ کا جواب ہوگا مسجد نبوی شریف کے بغل میں حضور کی مزار شریف ہے. سمجھ گئے؟ کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف کے بغل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کون سی زمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. حضور کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گنبد خضرا کے نیچے. شیخ منصور قلاؤنی کے بنائے ہوئے گنبد خضرا کے نیچے اللہ کے رسول امی عائشہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں. پھر میں ریوائز کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ کون سی زمین ہے جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں؟ کون سی زمین ہے؟ تو خود حضور سے پوچھو تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر کے میرے ممبر تک کی جو زمین ہے یہ ریاض الجنہ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور انہی باغوں میں سے ایک باغ میں حضور کی مزار شریف ہے. اگر دل کہے تو سب لوگ سبحان اللہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا خمیر جنت کی مٹی سے بنا. اللہ ذرا محبت سے بولے حضور کا خمیر ریاض الجنہ. حضور کا قول بیتی کا لفظ آیا ہے. میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جو گیپنگ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہیں پر حضور امی عائشہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے تو حضور نے ایک بات پنجتن کے حوالے سے کہی, ایک بات حضور نے اور کہی. اس گرہ کو کھولتا ہوں. حضور کے قریب میں کون لیٹا ہے؟ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ان کے قریب میں کون لیٹا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ. کتنے؟ ایک جگہ خالی ہے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ماں سیدہ کائنات کے گھر مبارک کے ایریے میں آتی. حضور کی مزار شریف کے بغل میں یہ دونوں بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. صدیق و عمر, عتیق و عمر کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے مناجاتی سلام میں. صدیق و عمر کی مزار شریفہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. یہ وہاں کیسے چلے گئے؟ یہ وہاں کیسے چلے گئے؟ وہ تو ریاض الجنہ ہے. حضور کا جو خمیر مبارکہ ہے ظاہری طور پر جس مبارک مٹی سے, یوں تو وہ نور ہے, سرتاپا نور ہے. میرا امام کہتا ہے آپ ہی نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ اگر دل کہے تو بولنا
سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عاشقوں سنو، جس خمیر سے میں بنا ہوں، جس مٹی سے، اسی مٹی سے صدیق و عمر بھی بنائے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ کون ہے ابو بکر صدیق جو حضور کے پہلو میں لیٹے؟ کون ہے عمر فاروق اعظم جو حضور کے پہلو میں لیٹے؟ اللہ اکبر. یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ ایک ایک شخصیت پر بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں عمر فاروق اعظم. ایک بات یاد کر لیں، آپ اپنی زندگی میں 2-4-10 بیگھے کی زمین خریدتے ہیں، 2-4 مکانات خریدتے ہیں. یہ عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے تھے. سب سے بڑا اسلامی بیلٹ انہی کے دور میں تھا، عمر فاروق اعظم کے دور میں. پوری دنیا میں 70% زمینوں پر اکیلے حکومت تھی عمر فاروق اعظم کی. آج پہلو رسول میں لیٹے ہوئے. کون ہے عمر فاروق اعظم؟ 70% زمینوں پر تنہا حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کون عمر؟ ایک بات سنیں آپ، اللہ اکبر. نام آتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی. 30 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اللہ نے جن کے آرزوؤں کے مطابق نازل فرمائی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. بہت بڑا اسٹیٹس ہے. میرے آقا فرماتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اللہ اکبر. میرے آقا نے جملہ ادا کیا، سبحان اللہ کہو گے. میرے آقا فرماتے جب میرے نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا. اللہ، جب میرے نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا. یہ جناب عمر فاروق اعظم ہے. معلوم ہے آپ اتنے بڑے، دنیا کی 2 سپر پاور حکومت تھی. ایک کو روم کہتے تھے اٹلی، ایک کو ایران کہتے تھے مدائن، جو بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے کا بیلٹ ہے. ان دونوں سپر پاور حکومتوں کو اپنے جوتوں سے ٹھوکر مارنے والے عمر فاروق اعظم، اور ان کی محلوں کی دیواروں پر اسلامی جھنڈا لہرانے والے عمر فاروق اعظم. ان کے دور میں دبدبے کیسے تھے حضور کے غلاموں کے. میں نے وہ نہر دجلہ دیکھی ہے بغداد میں، جہاں پر سامنے کسرا کا محل تھا اور عمر فاروق اعظم کی فوج اس نہر دجلہ کو کراس کر کے اس طرف جانا چاہتی تھی. لہریں اتنی زیادہ تھی کہ ہمت نہیں پڑتی تھی. تو پھر کسی نے کہا اب موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. اگر ہم حضور کے سچے غلام ہیں تو انہی لہروں پہ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے. نہر دجلہ کی لہروں پہ گھوڑے دوڑا کے اس طرف گئے تھے. ڈاکٹر اقبال مصور لاہوری تھا، وہ قلندر لاہوری تھا، پاگل نہیں تھا، جس نے یہ شعر کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ شعر ڈاکٹر اقبال نے وہیں کے لیے کہا ہے جہاں پر یہ مدائن کی زمین ایک کسرا کا محل تھا. معلوم ہے جب ساری فوج حضور کے عاشقوں کی اس پار سے اس پار ہو گئی تو کمانڈر ان چیف نے کیا کہا، دیکھو کوئی ڈوبا تو نہیں، دیکھو کوئی کسی کا گھوڑا غائب تو نہیں ہوا، کسی کی تلوار تو نہیں گری، کسی کی ڈھال تو نہیں گری، دیکھو کسی کا سامان تو نہر دجلہ میں نہیں گرا. سب نے کہا نہیں، سب خیریت سے اس نہر دجلہ کی لہروں کے اوپر چلتے ہوئے اس طرف آ گئے ہیں. ایک حضور کے عاشق آئے، بولے حضور معافی چاہتا ہوں. بولے کیا ہوا؟ بولے کمانڈر ان چیف میرا ایک کٹورا تھا کھانا کھانے والا، پانی پینے والا، وہ جب میں گھوڑے سے نہر کراس کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کہاں گر گیا. تب وہ کمانڈر ان چیف پلٹے، آگے جال نہیں لگوایا، آگے جال نہیں لگوائے، ملاح کو نہیں بھیجا، معلوم ہے پلٹے اور نہر دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا او نہر دجلہ، جیسے جمنا ندی ہے، گنگا ندی ہے، اسے اس کا نام دجلہ ہے. او دجلہ ندی سن، تیرے دامن میں اللہ کے رسول کے غلام کا کٹورا غائب ہو گیا. بہتری اسی میں ہے کہ اس کٹورے کے باہر کر دے، ورنہ تیری شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کی جائے. اتنا کہنا تھا کہ سمندر کی لہروں نے اس عاشق رسول کے کٹورے کو باہر لا کے رکھ دیا. اللہ، جب کوئی اللہ کی بات مانتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی بات مانتی ہے. سرکار عمر فاروق اعظم کا دور ہے. کیا کہا قرآن میں؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. ہمیں بھی تو آپ کے دور میں آج کو دیکھیں نا تو عجیب و غریب ہنگامے ہیں. کوئی بھی منتری سنتری ایسا نہیں جس کے پاس 100-200
करोड़ रुपए न हो, प्रॉपर्टी न हो, और 1100 शहरों को फतेह करने वाला उमर फारूक आजम अपनी जिंदगी कैसे गुजारता था? कभी सोचें तो आप, अगर हम गरीब हैं तो गुजारा कर लेंगे, वरना हमेशा बड़ों को देखते हुए कभी कंपोस्ट खा के सोएंगे, कभी एविल खा के सोएंगे, कभी मूसा का गुल इस्तेमाल करेंगे, कभी सिगरेट इस्तेमाल करेंगे। उसके पास बड़े पैसे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास बड़ी दौलत है, मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। मालूम है ये सरकार उमर फारूक आजम का दौर है। आपने उसी मदायन किसरा के महल का गवर्नर बनाया था सरकार सलमान फारसी को, कहा तुम इस शहर के गवर्नर बनोगे। सलमान फारसी हुजूर के बड़े आशिक थे। अगर कहो तो उनके बारे में एक जुमला बता दूं। उनके बारे में हुजूर ने फरमाया था, दुनिया के लोग जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। अहले बैत के नौकर बन के मशहूर हुए थे, मौलाए कायनात के मुसाहिबीन में शामिल थे। सरकार सलमान फारसी, कुमैल इब्न ज़ियाद, मीसम बिन यहिया तम्मार, अबी ज़र ग़िफ़ारी, ये मौलाए कायनात के पेटेंट जानिसार और मुसाहिबीन में शामिल थे। सरकार सलमान फारसी ने एक दिन हुजूर को याद किया, रोने लगे। अल्लाह के रसूल की जिस्म पाक के जुब्बे को याद किया, रोने लगे। बहुत रोए तो फिर अपने 2 आदमियों को बुलाया, कहा इधर आओ, जाओ हुजूर की बारगाह में मदीने शरीफ में मेरा सलाम बोलना। तकरीबन यहाँ से 1500-1600 किलोमीटर का फासला है। जाओ हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। कहते हैं सरकार सलमान फारसी आपको याद करता है। और सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद मदीने के जो पीएम हैं, मोमिनों के अमीर हैं, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज अगर किसी के लिए बोला गया है तो उमर फारूक आजम के लिए बोला है। जाके मोमिनों के अमीर से मेरा सलाम बोलना और उनका रख रखाव देखना, उनका हाव भाव देखना, और हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करके चले आना। 3 साल सऊदी में रहने के बाद बिल्डिंगें बन जाती हैं। पता करो भाई ज़कात दिया कि नहीं दिया। क्या बात। हाँ, 10 साल तक बिजनेस करने के बाद हमारे यहाँ 10-10 एसी लग जाती है। पता करो उसने किसी गरीब का हक तो नहीं मारा, वरना माजरत चाहता हूँ साहिबो, नुकसान बहुत उठाना पड़ेगा। ये उमर फारूक आजम है। इनके इंतकाल के बाद इनके बेटे ने ख्वाब में देखा था, अब्बू बख्श दिए गए होगे, आपने दीन का बड़ा काम किया है, हुजूर के पहलू में लेटे हैं। कुरान की बहुत सारी आयतें आपके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई हैं। उमर फारूक आजम रोने लगे। सुने, दूसरों के डांडमेड़ को काट करके अपने खेतों में शामिल करने वाले हम, दूसरों के पर्स से पैसे निकाल कर गायब करने वाले हम, यहाँ तक कि मस्जिद के हॉर्न और माइक भी खतरे में हो, मस्जिद के सिंजा खाने के लोटे भी खतरे में हो, जंजीरों में आ गए हों। आज हमारे घर के दरवाजे खुले हों तो हमारे ही मोहल्ले के लोग लड़के चोरी चमारी से अपने आप को भी बदनाम करते हैं और नहूसत वाले कदम से उस घर में बेबरकती का सामान लाते हैं। उमर फारूक आजम से उनके बेटे ने पूछा था, अब्बू बख्श दिए गए होगे, आप तो हुजूर के पहलू में लेटे हो, कहाँ मजार शरीफ कहाँ है? हुजूर के पहलू में। उमर फारूक आजम है। हुजूर ने क्या कहा था, मैं रिवर्स करता हूं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। स्टेटस देखो, उमर फारूक आजम का लेवल देखो, मियार देखो, सोसाइटी देखो। फिर से इसे याद कर ले, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। उमर फारूक आजम से उनके बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर हैं शायद, जो मक्के शरीफ में तरीक़ुश शुहदा में लेटे हुए हैं, शहीद किए गए थे। सरकार अब्दुल्ला इब्न उमर क्या कहा सुने, और हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह हराम से परहेज करें। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। खुदा की कसम अगर पैसे आपके ना हो तो ठोकरे मार देना, वो आपके नहीं है, आपके वो हैं जो आपके रब ने आपकी तकदीर में लिख दिया। हराम से हम परहेज करेंगे इंशाअल्लाह बोले। उमर फारूक आजम से बेटे ने कहा, अब्बू बख्श दिए गए होगे, बड़ी हुजूर की खिदमत की है, हुजूर के असहाब की, हुजूर के बेटों की खिदमत की है। उमर फारूक आजम रोने लगे। मालूम क्या कहा, रोने लगे। बोले बेटा कैसी बातें करता है? कहा क्या हुआ? कहा हुजूर के पहलू में लेटे हो, सिद्दीक अकबर के करीब आराम कर रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी अच्छी किस्मत पाई है। उमर फारूक आजम रोने लगे। बोले बेटा कैसी बात करता, कैसे बख्शे दिया जाऊंगा इतनी आसानी के साथ? कहा क्या हुआ? उमर फारूक आजम ने कहा, जब मैं मुसलमानों का पीएम था, प्रधानमंत्री, मोमिनों का अमीर था, उस वक्त मेरे खजाने में एक रस्सी आई थी 20-22 फीट की, और वो रस्सी रखी हुई थी, और गनीमत का माल जो इन इधर उधर के शहरों से आया था वो बट रहा था, फौजियों में वो बट रहा था, गरीबों में वो बट रहा था, यतीम बच्चों में, बेवाओं में।
وہ رسی جو 20-22 فٹ کی تھی وہ کہیں رکھی ہوئی تھی، اچانک وہ رسی غائب ہو گئی تھی۔ ڈھونڈا میں نے، وہ رسی نہیں ملی، کوشش کی رسی نہیں ملی، تو میں نے کہا چھوڑو، کوئی غریب اٹھا لے گیا ہوگا، کسی کے کام کی تھی وہ اٹھا لے گیا ہوگا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے رسی کو بھلا دیا، جیسے میرا انتقال ہوا 1.5 سال ہو گئے مجھے انتقال کیے ہوئے، اپنی قبر میں 1.5 سال سے ہوں، لیکن 1.5 سال سے مجھ سے اسی رسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ابھی تک دوسری فائل نہیں کھلی۔ کیسے کہتے ہو بخش دیے جائیں؟ اے میرے بیٹے، ابھی رسی کا حساب نہیں دیا ہوں۔ لوگ دوسروں کے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے ہیں، دروازے توڑ کر کے پیسے زیور چرا لیتے ہیں۔ میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمہارے نقاب میں بہت ساری تصویریں CC کیمرے کے ذریعے سے ایسی بھی آتی ہیں جو دکانوں پہ چوری کی صورت میں ہوتی۔ میں تمہیں حضور غوث پاک کی جد کریمہ کی واسطے سے کہتا ہوں، خدا را ہم اور آپ آئیے سب مل کے وعدہ کرے انشاءاللہ حلال کھائیں گے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ 1.5 سال تک پہلوئے رسول میں لیٹنے والے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی تک اس رسی کا حساب نہیں دے پایا، پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو، اللہ کا فضل ہی چاہے گا تو بچا پائے گا، ورنہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب میرے دونوں غلام مدینے میں روضہ رسول کے پاس گئے، سلام نیاز پیش کیا، عمر فاروق اعظم کے رکھ رکھاؤ کو دیکھا، واپس آئے، مجھ سے آ کے بولے دونوں غلام حضور، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے اسلام مرنے والا ہے، حضور کی قربانی ضائع ہونے والی ہے، صدیق اکبر کی صداقت کا چراغ گل ہو جائے گا، اب قرآن پڑھنے والے لوگ کچھ سالوں کے بعد نہیں ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جب امیر کارواں ہی بھٹک جائے تو قافلہ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ توجہ ہے کہ صرف دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں؟ بولو بھائی، توجہ ہے کہ صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ نعرے حیدری، آپ میں سے کوئی ہے جو ایک نعرہ لگائے؟ کوئی ہے؟ سب لوگ جواب دیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ کوئی ایسی دیوار کسی مستری نے اب تک نہیں بنائی ہے جس میں ملک الموت داخل نہ ہو سکے۔ شداد کی جنت کتنی کیسی بنی تھی، کبھی مجھے بات سننا تو میں 1 گھنٹے اس کی بنائی ہوئی جنت پر بات کر سکتا ہوں۔ اس کو خود اپنی جنت کی دوکنی کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آج ہم پیسوں کے زوم میں اپنی قدم اس قدر غلط راہ کی طرف لے کے چلے گئے ہیں، بیوی بچوں کی خواہشات میں، کہ ہمارے گھروں میں حرام کھانے دانے آنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات بھر ہمارے بچے موبائل میں PUBG گیم کھیلتے ہیں، رات بھر گانے بجانے لوڈو اور تاش کھیلتے ہیں۔ باپ کو ایک خوراک دوا چاہیے، وقت پہ دوا نہ ملی، باپ پر اٹیک آیا اور باپ مر گیا، اور بیٹا صرف موبائل لے کے یہی سوچتا رہا اسے چارج کہاں کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کاش عیش و عشرت کا سامان جو ہمارے گھروں میں ہے وہ حلال پیسوں کا ہوتا تو ہمارے بچوں کو درد ہوتا کہ میرا باپ 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا انتظار کر رہا ہے، موبائل کو جیب میں رکھ کے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سلمان محمدی سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے 2 آدمی کو بھیجا، مدینے گئے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عمر فاروق اعظم کا رکھ رکھاؤ دیکھا، واپس آ گئے، واپس آ کے بولے اسلام مٹنے والا ہے۔ اے سلمان محمدی سلمان فارسی، ہم سلمان فارسی کہتے ہیں، عراقی لوگ عربی لوگ انہیں سلمان محمدی کہتے ہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا سلمان میرا فیملی ممبر ہے۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا کبھی سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کی بات آئے گی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں تو روز رہتا ہوں آپ کے قریب میں، قدموں میں سنیں۔ جب آئے تو رونے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ بولے اسلام مٹنے والا ہے۔ حضور نے شیب ابی طالب میں بڑی قربانیاں دی، حضور پتھر کھائے، 70 حضور کے جانثار احد میں شہید ہوئے، 14 حضور کے جانثار بدر شریف میں شہید ہوئے، 13 وہیں پہ ایک راستے میں حضور کی بڑی بڑی خاص نگاہوں کا شرف پانے والے صحابہ جنگ یرموک میں، جنگ تبوک میں، جنگ حنین میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دین مٹ جائے گا، مٹ جائے گا۔ سلمان بولے کیوں؟
بولے جب قافلے کا امیر ہی بھٹک جائے تو قافلہ کیسے آگے پہنچ پائے گا منزل پہ؟ بولے کون ہے امیر، کون بھٹک رہا ہے؟ کہا وہی عمر جو دین مصطفیٰ سے بھٹک گیا۔ سلمان فارسی نے کہا عمر تو بھٹک نہیں سکتا، کیا ہوا؟ عمر کو تم لوگوں نے کس حالت میں دیکھا ہے؟ سننا صاحبو، سننا۔ اللہ اکبر۔ دونوں خادموں نے کہا اے سلمان فارسی، ہم حضور کی مزار شریفہ سے حاضری دے کر کے عمر کے پاس گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم جس بوریے پر بیٹھے تھے، جس گدے پر بیٹھے تھے، وہ فولڈ کیے ہوئے تھے، وہ دوہرا گدا تھا، دوہرے گدے پر بیٹھے تھے، دوہرے گدے پر بیٹھے تھے۔ اتنا سنا تو سلمان فارسی رونے لگے، بولے عمر کی یہ مجال کہ وہ دوہرے گدے پر بیٹھتا ہے۔ عمر بھول گیا اللہ کے رسول زمین پر بیٹھا کرتے تھے اور حضور کی قلم کی نشان کی آواز آسمان پر سنائی دیتی تھی۔ عمر حضور کی غریبی کو بھول گیا، شاہانہ مزاج سے اپنی لائف کو گزارتا ہے۔ بولے اور عمر کے اندر کیا خرابی دیکھی ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ میں نے عمر کے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن دیکھا ہے۔ سلمان فارسی رونے لگے، بولے خدا کی قسم کبھی اللہ کے رسول کے دسترخوان پر 2 قسم کی سبزیاں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بارات واپس چلی آتی ہے، یہ کوئی ڈش ہے؟ ہاں، داماد گھر سے چلا جاتا ہے، سالے عزت کرتے ہیں، پھٹیچر لوگ ہیں میری سسرال کے لوگ، اگر 1 قسم کی سبزی 1 قسم کے سالن رکھ دیا جائے تو سلمان فارسی نے فوراً جو ہے لیٹر پیڈ منگایا اور منگانے کے بعد لکھا میں مدائن کی گورنری سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں مدائن کی گورنری سے استعفیٰ، مجھے نہیں چاہیے حکومت، اور سیدھے گھوڑا منگایا اور اپنا سامان لیے سیدھے مدینے بھاگے۔ جیسے محل سرائے میں قیام کیا، وہاں سے فوجی پولیس تھے، فوجی لوگ تھے، وہ سیدھے آگے بڑھ گئے بتانے کے لیے کہ پیچھے سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی آ رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکل کے ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ جیسے سلمان فارسی کو دیکھا، قریب پہنچے تو سلام کیا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ عمر ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں نے ٹھوکر مار دی ہے۔ بولے نہیں تم گورنر ہو؟ بولے گورنری کے تاج کو میں نے ٹھوکر مار دیا، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی شاہانہ حکومت، اور عمر میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہاری شکایت رسول پاک سے کرنے کے لیے آیا ہوں مدائن سے۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے اے سلمان فارسی، میں نے تو اتنی انصاف کے ساتھ میں اپنی حکومت کی ہے کہ میں نے قانون بنایا ہے، اگر بغداد کے گورنر کے ہوتے ہوئے بغداد کے نہر دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو عمر اس گورنر کو سسپینڈ کر دے گا۔ میں نے تو وہ قانون بنائے ہیں، تم میری کیا شکایت کرے گا؟ مجھے بتا تو صحیح مجھ سے کون سی خطا ہوئی؟ سلمان فارسی اترے اور عمر فاروق اعظم کے دامن کو پکڑ لیا، کہا عمر میرے 2 غلام تیرے پاس آئے تھے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اور تجھے دیکھ کر کے گئے تھے۔ بولے کیا دیکھا میرے اندر خرابی؟ کہا عمر دیکھا کہ تو دوہرا گدا بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اے عمر تجھے یاد ہے حضور کی غریبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فقیری کے دن یاد ہے؟ حضور کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہے نہ جلے، پڑوسیوں نے کبھی دھوئے نہ دیکھے لکڑیوں کے حضور کے گھر کے، اور تو اتنی شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے؟ بتا مجھے جواب دے ورنہ نبی پاک کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا۔ عمر فاروق اعظم کانپنے لگے، بولے اے سلمان محمدی میری بات سن لیں آپ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے 2 غلاموں نے جس گدے کو، جس بوریوں کو فولڈ کر کے دیکھا تھا وہ دوہرا دیکھا تھا، وہ دوہرا نہیں تھا۔ بولے پھر کیا تھا؟ عمر فاروق اعظم رو کے بولے کئی سال سے ایک بوریے پر بیٹھتا ہوں، اس کے نیچے میں نے کھجور کی پتیاں رکھی ہیں، کئی سال سے میں اسی بورے پر رہتا ہوں، اسی چٹائی پر لے بیٹھتا ہوں جو ایک گدے میں لپیٹ کر کے جس کے نیچے کھجوروں کی پتیاں میں نے بنا رکھی ہیں۔ کہیں پھر عمر فاروق اعظم نے رو کر کے کہا تھا میرے بھائی سلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے وہ جو بوریا تھا وہ پورا پھٹ گیا تھا نیچے سے، جب میں بیٹھتا تھا تو زمین پر بیٹھتا تھا، چاروں طرف سے تو گدے تھے لیکن بیچ میں کچھ نہیں تھا، سب ختم ہو گیا تھا، وہ گھس گیا تھا، تو میں نے پیچھے والے حصے کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ڈال لیا تھا۔
اے سلمان میں حضور کی زندگی کو بھولا نہیں، میں نے حضور کے دور اقتدار کو فراموش نہیں کیا، اور میرے اندر کیا خرابی دیکھی؟ تو عمر فاروق اعظم سے سلمان فارسی نے کہا تھا میں نے خرابی یہ بھی دیکھی ہے میرے غلاموں نے کہ تیرے دسترخوان پر 2 قسم کا سالن تھا۔ اے عمر بتا تو نے حضور کا دسترخوان دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا حضور رمضان شریف کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ صاحبو بیٹھے رہیں سنیں، یہ نہ کہنا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا امی سرکار رمضان کے دنوں میں افطاری کہاں فرماتے تھے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی جب سے میں حضور کے نکاح میں آئی، حضور کی زوجہ بنی، حضور میرے زوج بنے، کبھی حضور نے رمضان شریف کے دنوں میں میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری نہیں کی ہے۔ کہا پھر امی حضور افطاری کہاں کرتے تھے؟ تو حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے ہوتے تھے، اس کے بعد سرکار مغرب کے اذان سے پہلے اٹھتے تھے، اپنی بیویوں کے گھروں میں کبھی کبھی چلے جاتے تھے، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ ہے، یہ دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، اور پھر حضور میرے گھر میں آتے تھے۔ جب میرے پاس آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ افطاری کے لیے کچھ ہے؟ تو میں کہتی کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میرے گھر میں۔ تو حضور فرماتے الحمدللہ، اتنا کہہ کے حضور چلے جاتے۔ میں نے کہا کہاں جاتے امی؟ تو امی فرماتی وہاں جاتے جہاں پر اصحاب صفہ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ کیا ہے؟ صفہ ایک چبوترا ہے جو ان دنوں بنا ہوا ہے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ معافی چاہتا ہوں، پھر سے بولے نعرہ حیدری، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ سے پوچھا گیا حضور افطاری کہاں فرماتے تھے؟ اس وقت جو مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنا ہے وہ حضور کے دور کا نہیں ہے، اسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 900 سال پہلے بنوایا تھا۔ حضور کی حیات میں جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول کی بیوی نے کیا کہا سنیں، 10 قسم کے سادن کھانے والے، 800 روپے کا کلو کا گوشت اگر ایک دن دسترخوان پہ نہ ہو تو بیوی بچوں کو گالیاں دیتے۔ ہمیں چاہیے حرام کہو کہ حلال کہو۔ آج نظریہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں فرماتی ہیں اے میرے بیٹو حضور نکلتے تھے میرے سامنے سے، اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر کون لوگ بیٹھتے تھے؟ وہ جن کا نہ باپ تھا نہ جن کی ماں تھی، وہ جن کے ماں باپ نے انہیں بھگا دیا، وہ جن کے خاندان کے نام و نشان مٹ گئے، وہ جو دوسرے شہروں سے آ کے مدینے میں بس گئے، وہ ان کی تعداد 70 سے لے کے 100 تک رہا کرتی تھی۔ ان کے کھان پان کی پوری ذمہ داری اللہ کے رسول نے لے رکھی تھی۔ جب حضور کے گھر میں کوئی چیز آتی تو یہ سارے صحابہ حضور کے گھر کی طرف تکتے رہتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے بچے کٹ کیٹ کیڈبری چاؤمین برگر کھاتے رہتے ہیں، اور پڑوسی کے یتیم بچے ہمارے بچوں کو تکتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ہمارے یہاں فروٹ کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی کھانے لگے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کی ماں کہتی، اللہ کے رسول کی بیوی فرماتی امی عائشہ کہ حضور اسی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلوم ہے حضور کے سامنے کبھی ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوتا تھا۔ امی عائشہ فرماتی میری آنکھوں میں آنسو آتے جب میں پردے کی اوٹ سے اللہ کے رسول کو وقت افطار دسترخوان کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھتی اصحاب صفہ کے پاس، اور پھر حضور کے سامنے کیا رکھا ہوتا؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اور کٹورے میں پانی ہوتا۔ اللہ کے رسول سب کو دیکھتے، پھر اللہ کا نام لیتے، روٹی کے ٹکڑے کو استعمال کرتے، اور پھر پانی پیتے، پھر شکر خدا ادا کرتے، چپ چاپ خاموشی سے اپنے مصلی امامت پہ تشریف لاتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر افطاری کرنے کے وقت کچھ بھی نہ ہوتا تھا، ایک کھجور رکھی ہوتی تھی۔ کیا بولے؟ ایک کھجور حضور کے دسترخوان پر رکھی ہوتی تھی۔
اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے تھے، بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہرے کو دیکھتے، سب کھانا پینا شروع کر چکے ہیں، تب اللہ کے رسول اس کھجور کو اٹھاتے تھے، اللہ کا نام لے کے کھاتے تھے اور پانی پی کے اپنے مصلے پر چلے جاتے تھے۔ پھر امی عائشہ رونے لگی، صاحبوں کبھی کبھی حضور کی غریبی کے دنوں کی ہسٹری پڑھ لیا کرے، سن لیا کرے۔ امی عائشہ رونے لگی، کہا رونے کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہے میں نے کبھی کبھی حضور کو دیکھا ہے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور افطاری کا وقت ہے، حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اذان ہوتی اللہ کے رسول اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کھجور کے بیج کو نکالتے جس کا کھجور حضور نے سحری میں کھا لیا ہوتا، بیج کو حضور اپنی جیب میں رکھے ہوتے، جیسے بلال اذان دیتے اللہ کے رسول اس کھجور کے بیج کو نکالتے، اسے چوستے اور چوس کر کے پانی پی کے بیٹھ جاتے، اپنے مصلے پر مقتدیوں کا انتظام کرتے۔ امی عائشہ فرماتی ایک دن حضور کے پاس ایک غلام آئے، بولے سرکار میں نے بقی کے پیچھے والے پلاٹ میں جس کو اوالی کہتے ہیں، میں نے وہاں پر ایک مسافر کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، حضور نے یہ نہیں کہا صدیق و عمر و عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، عبداللہ بن زبیر، جاؤ اسے پکڑ کر کے لاؤ، نہ یہ آرڈر نہیں دیا حضور نے۔ معلوم ہے امی فرماتی حضور دوڑے اور بڑی تیز دوڑے، اوالی کے قریب گئے، اس محلے میں ایک مسافر تھا، اس کے قریب گئے، وہ کھڑا تھا مسافرانہ انداز میں، فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا مسافر ہوں۔ میرے آقا فرماتے کہاں جا رہے ہو؟ بولے بس اسی شہر میں آیا ہوں۔ بولے منزل؟ بولے بس مدینہ ہے۔ کوئی پہچانتا ہے؟ بولے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ بولے تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول نے انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پہ لے آئے۔ بس یہ قریب آخری جملے، اپنے ساتھ حضور دسترخوان پہ لے آئے۔ امی عائشہ کہتی جب حضور اسے دسترخوان پہ لے آئے تو میں نے غور سے دیکھا، دیکھیں حضور کے دسترخوان پر کیا چیز رکھی ہے جسے حضور اپنے اس مہمان کو دیں گے۔ جیسے بلال نے اذان دی، امی عائشہ فرماتی حضور کے دسترخوان پر ایک کٹورے میں دودھ رکھا تھا، ایک گلاس میں پانی رکھا تھا۔ جیسے بلال نے اذان دی، اللہ کے رسول نے دودھ والا پیالہ اپنے اس مسافر کو دے دیا اور پانی صرف پی کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے مصلے پہ چلے گئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، نظر کتنی ہے آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں، دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ امی فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نے نماز پڑھائی، اس کے بعد تشریف لائے تو مسافر آ گیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کون ہیں بھائی؟ بہت دیر سے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے مجھے مسلمانوں کے نبی سے ملنے کی خواہش تھی اس لیے میں آیا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا حضور تو یہی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ مجھے نہ بتاؤ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ مجھے جانتے نہیں تھے، مجھے پہچانتے نہیں تھے، کہاں سے مجھے لے کے آئے؟ سحری میں کیا کھایا کیا پیا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اپنے کٹورے کا دودھ مجھے پلا دیا اور خود پانی پی کر کے مصلے پہ چلے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ جو میں نے اس سے پہلے دھرم اختیار کیا تھا اس میں آخری نبی کی نشانی یہی لکھی تھی کہ وہ اپنا پیٹ تو پتھروں سے باندھ کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائے گا، لیکن کسی مسافر کو کبھی بھوکا نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ یہ علامت محبت میں نے اس نبی کے اندر دیکھ لی ہے۔ اب دیر نہ کرے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ اللہ کے رسول کا کریکٹر اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو آپ کے قدم کبھی نہیں بہکیں گے۔ لڑکیوں کی نگاہوں کے سامنے ہوگا تو یہ غریب سسرال میں بھی اس قدر بابرکت ہوں گی کہ یہ صابر و شاکر ہوں گی کہ کبھی اس گھر کا کوئی کیس کسی تھانے کسی کوتوال کے پاس نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کا اگر کوئی ایک کریکٹر ان کے سامنے ہو، میرے سامنے ہو، ورنہ یہ سرکار عمر فاروق اعظم ہے۔ بولے دو قسم کا سالن بھوکے حضور سوتے تھے، پیاسے حضور سوتے تھے۔ حضور کے غلام جوتوں میں لگے ہوئے چمڑے کو اور چاقو سے کاٹ کر کے اسے پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، اور تم دو قسم کے سالن کو استعمال کرتے ہو۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، بولے نا، ایک قسم کا سالن تو میں نے تمہارے بھیجے ہوئے دو جو سفیر آئے تھے ان کے لیے بنوائے تھے، اور ایک قسم کا جو سالن تھا وہ سالن نہیں تھا۔ مجھے حکیم نے میرے پیٹ کی تکلیف کے لیے کہا تھا کہ انڈے کی جو زردی ہے
زردی اسے نکال کر کے آپ سفیدی کو سالن کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھایا کریں، تو وہ پرہیز والا کھانا میں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اے سلمان فارسی، میں خدا کی قسم حضور کی حیات کی ہر فائل کو اب تک یاد رکھا ہوں، بھولا نہیں حضور کے کردار کو۔ سلمان فارسی سے کہنے لگے، پھر عمر فاروق اعظم لپٹ گئے آپ سے اور معلوم کیا بولے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی زمین پر سلمان فارسی جیسے لوگ زندہ ہیں جو عمر فاروق اعظم کو بہکنے نہیں دیتے ہیں۔ اے عمر، اے سلمان، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ جب بھی میرا قدم ڈگمگائے میرے گریبان کو پکڑنا، مجھے بتانا کہ حضور ایسے چلتے تھے، مجھے بتانا حضور ایسے چلتے تھے، مجھے بتانا حضور آخرت کی تیاری کا کتنا حکم دیا۔ جتنا حضور نے کہا اتنا کیا، اس سے زیادہ کچھ نہ کیا۔ کیوں؟ لمبا سفر تھا، اور لمبے سفر کے لیے جتنا آپ کے پاس لگیج کم ہوگا اتنی آسانی ہوگی۔ اگر اشارہ سمجھ گئے، لمبے سفر کے لیے جتنے زیادہ گناہ کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا اتنی زیادہ دقتیں ہوں گی، ہم لگیج کے ساتھ زیادہ چل نہیں سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مصاحبین تھے جن کے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ، جتنا حضور نے کہا اتنے کرتے تھے۔ ایک آخری بات مجھے یاد آئی ہے، 2 منٹوں میں بتا دوں، اس کے بعد میں معافی چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ سنیں، دعا کرو اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ آپ اگر حلال کھاتے رہیں گے تو گناہ کے بعد بھی آپ کے اندر ڈھٹائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق کے بادل آپ کے سر پہ منڈلاتے رہیں گے۔ اگر ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا تو گناہ کے بعد ہم کالر ٹائٹ کر لیں گے، سالے کی میں نے پاکٹ مار دی ہے کچھ نہ کر پایا، میں نے اس کی یہ چیز چورا لی ہے کچھ نہ کر پایا۔ گناہوں پر ڈٹائی کی بنیاد پر مولا علی فرماتے ہیں لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف گناہ کرنے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سرکار عمر فاروق اعظم تو جتنا حضور نے کہا اسی پر عمل کرتے تھے۔ آخری بات یہ ہے، یہ سرکار عمر فاروق اعظم، ان کا نام زبان پر آیا تو بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے، بس یہ ختم 2 منٹوں کی گفتگو۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم۔ نام آئے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا علی۔ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر سے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ علی، یا علی۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے۔ یہ سرکار عمر فاروق اعظم جتنا حضور نے کہا اتنے کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا، اس سے آگے نہیں بڑھے، جتنا حضور نے کہا اسی دائرے میں رہے۔ سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں اپنے گھر پہ آرام کر رہا تھا تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، اچانک میں نے خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں میں نے خواب دیکھا کہ یہ دور نہ میرا ہے، نہ عمر کا ہے، نہ عثمان کا ہے، نہ صدیق اکبر کا۔ میں نے خواب دیکھا کہ یہ دور مصطفیٰ ہے، حضور کا دور ہے، حالانکہ یہ دور بھی حضور ہی کا ہے۔ یہ دور اقتدار ظاہری طور پر اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے قریب امی عائشہ کے ہاں آرام کر رہے ہیں، اور حضور کے دربار میں سب سے زیادہ اذان دینے کا شرف کس نے پایا تھا؟ حضور کے دربار کے مین مؤذن کون تھے؟ بولو بھائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور تو اپنے گھر میں ہیں، بلال نے فجر کی اذان دی اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بلال حبشی نے اذان دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مسجد سے نکلے، صحابہ اپنے گھروں سے نکلے، دوڑ کر کے حضور کے قدم ناز کے پیچھے سجدہ عشق ادا کرنے کی توفیق پائی، کھڑے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو علی فرماتے ہیں سرکار کہ جب میں نے نماز پڑھی حضور کے پیچھے تو حضور نے نماز کے بعد دعا فرمائی، اور دعا کے بعد کبھی کبھی تقریر فرماتے تھے یا خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا خواب ہی میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے اس نے ایک ڈلیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی، تو حضور نے ان کھجوروں کو لیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ کھجوریں جو اماں لے کے آئی ہیں کس لیے؟ تو اماں نے کہا کہ یہ حضور آپ کے لیے، آپ چاہے تو رکھ لیں، چاہے تو بانٹ دیں، چاہے تو گھر والوں کے لیے، چاہے اصحاب صفہ کے چبوتروں کے لیے، بیٹھنے والے مصاحبین کے لیے۔ تو حضور نے، علی فرماتے ہیں سب کو حضور نے ایک ایک کھجوریں دی، ایک ایک کھجور حضور نے سب کو دی۔ کتنی دی؟
مولا علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا سب کو حضور نے ایک ایک کھجور عطا فرمائی، اور سب نے جب کھجور کھائی تو کھجور بڑی لذیذ تھی، بڑی پیاری تھی۔ ایک کھجور مجھے بھی ملی، بڑی پیاری کھجور تھی، میں نے بھی کھجور کھائی۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں یہ دور تھا عمر فاروق اعظم کا، یہ سارا میں نے خواب دیکھا تھا۔ جیسے میں کھجور کھا رہا تھا، اوریجنل بلال کی اذان کی آواز جہاں سے آتی تھی وہاں سے ایک دوسرے مؤذن کی آواز آئی اذان کی۔ جیسے آواز آئی فجر کی اللہ اکبر، مولا علی فرماتے میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو مجھے حضور سامنے تھے خواب میں خوشبو ہوا اور رویا بھی کہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جلدی سے میں نے وضو کیا اور میں بھی دوڑا حضور کی مسجد میں۔ خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب فرماتے ہیں سرکار مولا علی عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے پی ایم تھے، مومنوں کے امیر تھے، اس لیے وہ نماز پڑھاتے تھے۔ سرکار عمر فاروق اعظم مصلی پر پہنچے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اب سننا بڑی دلچسپ بات ہے، مولا علی فرماتے ہیں جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا نا، عمر فاروق اعظم نے بھی کھڑے ہو کے تقریر فرمائی۔ ابھی وہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ ریئل ایک بوڑھی عورت ڈلیے میں کھجور لے کے آ گئی، وہی جو خواب دیکھا وہ فائل پلٹتی جا رہی۔ ایک بوڑھی عورت اماں جان کھجور کا ایک توشہ لے کر کے وہ آئی تو عمر فاروق اعظم نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے مصاحبین کے لیے، گھر والوں کے لیے، چاہے تو آپ رکھیں چاہے حضور کے غلاموں کو بانٹ دیں۔ تو مولا علی فرماتے میں مسکرانے لگا، یار عجیب بات ہے، تھوڑی دیر پہلے جو خواب دیکھا تھا وہ فائل میرے سامنے گردش کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ کتنی؟ بولو بولو بولو، ہاتھ اٹھا، کتنی دی؟ سب کو ایک ایک کھجوریں دی عمر فاروق اعظم نے۔ اب فرماتے ہیں مولا علی وہ ایک کھجور مجھے بھی ملی، رات والی خواب والی بھی بڑی زبردستی اور یہ کھجور بھی بڑی میٹھی تھی۔ رات میں تو مولانا ابو طالب بھائی، مولانا صدر بھائی، رات میں تو حضور تھے تو ادب کی وجہ سے حضور سے 2 کھجوریں نہ مانگ سکا، ادب کی وجہ سے کھجور بڑی پیاری تھی۔ ادھر رات میں خواب میں حضور تھے تو حضور سے تو 2 کھجوریں نہ مانگ سکا، لیکن عمر فاروق اعظم تو میرے دوست تھے، یہ تو میرے دوست تھے، میرے بھائی تھے، ان سے مانگنے میں کیا جاتا ہے، ان سے کہنے میں کیا جاتا ہے۔ میں نے اسی بے تکلفی کی بنیاد پر مولا علی فرماتے ہیں ایک کھجور مجھے بھی عمر فاروق اعظم نے دی۔ جب میں نے اسے کھائی تو کھانے کے بعد وہ ایک کھجور بڑی اچھی تھی تو مجھے خواب میں حضور کی دی ہوئی کھجور یاد آئی۔ تو میں نے سوچا کہ یار ادھر نہیں مانگی ہے، ان سے ایک آدھ 2 اور مانگ لیں، یہ تو دوست ہیں۔ آگے بڑھا، میں نے کہا اے مومنوں کے امیر، فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اگر تکلیف نہ ہو تو 1-2 کھجوریں، 1-2 کھجوریں اور دے دیں، خدا کی قسم طلب جائیں گے۔ خواب میں مولا علی نے حضور کو دیکھا تھا، یہ رات کی بات اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ عمر فاروق اعظم سے جیسے مولا علی نے فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنی لوگ کی آواز آتی ہے، جیسے فرمایا سرکار عمر فاروق اعظم سے مولا علی 1-2 کھجوریں اور دے دو بھائی، بڑی پیاری ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے ڈلیا نیچے رکھا، اور ڈلیا نیچے رکھا اور میرے قریب آ کے مسکرا کے بولے کیوں دے دوں؟ جب رات میں حضور نے 1 ہی دی تھی تو میں کون ہوتا ہوں 2 دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں 2 کھجوریں دینے والا؟ میں حضور سے 1 قدم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اے علی سب تمہارا ہے لیکن جتنا حضور نے کیا ہے اتنا مجھے بھی کرنا۔ حضور کے اسوہ حسنہ کو فالو کیا تھا، جو حضور نے کہا اسی کو مانو، یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ ایک بڑا مبارک تسلسل ہے جو موت کے حوالے سے ہے، یہ فلسفہ حقیقت پر مبنی ہے۔ دعا کرو کبھی اس فلسفے کی راہ کہ ہم سچے مسافر بنیں، وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھاتے رہیں گے تو موت یاد آتی رہے گی انشاءاللہ۔ بولے جس بھائی نے نعرے لگائے تھے پھر سے لگائیں، ماشاء چچا لگائے تھے، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ قبول فرمائیں آپ سب کی یہاں پر جو شمولیت ہے۔ ذرا پھر سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ اصغر بھائی ہیں